اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے تمام ناظرین و سامعین کے لیے کچھ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو اپنے بنیادی مسائل کا پتہ بھی چلے، اور ساتھ ہی جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو یعنی جو ہمارے منتخب نمائندے اسمبلیوں میں گئے ہیں انہوں نے ابھی تک ہمارے لیے کیا بڑے بڑے اقدامات کیے ہیں ان کا بھی پتہ چلے۔ تو آج ہم باری باری مسائل کو کچھ منٹ کے لیے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے کا سب سے اہم جو ذریعہ ہوتا ہے ترقی کے لیے وہ ہوتا ہے مواصلات۔ مواصلات کا نظام بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب آپ کا جو مواصلات کا نظام ہے وہ درست ہوگا تو بڑے شہروں تک آپ کی جو رسائی ہے وہ آسان ہوگی، اور وہاں سے سامان لانے میں دشواری نہیں ہوگی، تجارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ضلع کرم کا جو علاقہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو ملک کی ترقی عزیز ہوتی، اگر ان کو ملک کی ترقی کا تھوڑا بھی خیال ہوتا تو وہ ضلع کرم کو اس طرح نظر انداز نہ کرتے جس طرح کہ یہ آج نظر انداز ہو رہا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ ٹل پر چنار روڈ کا نہیں ہے، ہمارا مطالبہ اس روٹ کا ہے جو کہ سی پیک کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کے تھرو پاکستان کا رابطہ وسط ایشیا کے ممالک کے ساتھ منسلک ہو۔ اب چھوٹے چھوٹے شہروں سے لے کر بڑے بڑے شہروں تک پورے پاکستان کے اندر روڈوں اور موٹر ویز اور ایکسپریس ویز کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے۔ سوات، دیر، شانگلہ، مانسہرہ، ڈی ای خان، یہ جتنے موٹر ویز ہیں یہ پورے پختونخوا میں بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں، اور اس میں ابھی ایک نئی موٹر وے کا اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ ہے وزیرستان کے لیے ایک موٹر وے جو اناؤنس کی گئی ہے، جو کہ وہاں پر جو بارڈر ہے اس کو ٹچ کرے گی۔ تو کرم ایجنسی کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور یہ ایک نہیں، ضلع کرم 5 گیٹس افغانستان کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ٹریڈ کا بہت بڑا زون ہے۔ ہم موٹر وے کا مطالبہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ موٹر وے پہ ہم سفر کریں گے، وہ ایک علیحدہ ضرورت ہے ہماری۔ ہم موٹر وے کا مطالبہ تجارت کے لیے کرتے ہیں۔ قوموں کی ترقی کے لیے بزنس بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ضلع کرم کے یہ تمام گیٹس اوپن رہتے، اگر ضلع کرم کے لیے ایک موٹر وے ہوتی تو آج ضلع کرم کے 2 بڑے شہر پارچنار اور صدا میں ہائی رائز بلڈنگز ہوتے۔ ہمارا جو فیوچر ویژن ہے وہ یہ ہے کہ پارچنار اور صدا میں فیوچر میں ہائی رائز بلڈنگز ہوں، اور یہ ایسا کردار ادا کریں جس طرح کے کردار کراچی ادا کر رہا ہے۔ یہ اس علاقے کا بزنس ہب ہونا چاہیے، یہ تجارتی بہت بڑا مرکز ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اگر ہم آج بھی پارچنار کے حیثیت، ضلع کرم کی حیثیت
सदा की हैसियत पर खामोश बैठेंगे तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये है गदार, असल गदार। असल गदार वो है जो कि इस मुल्क को तरक्की करने से रोकते हैं। ये है वो गदार जो कि हमें मोटरवे नहीं देते। ये है वो गदार जिन्होंने हमारे तमाम बॉर्डर्स को सिवाय एक बॉर्डर के बाकी बंद कर रखा है। ये है गदारी मुल्क के साथ। और क्या गदारी होगी कि आप उसके अवाम को मजबूर करें, आप उनको मफलूज बनाएं और कम्युनिकेशन का निज़ाम वहाँ पर ना हो। इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी, और इससे बड़ी खुबुल वतनी और क्या होगी कि हम आपसे कॉलेज मांगते हैं, हम आपसे कैडेट कॉलेज मांगते हैं, हम आपसे मोटरवेज मांगते हैं, हम आपसे सीपेक की स्कीमें मांगते हैं, हम आपसे इंडस्ट्रियल जोन मांगते हैं। ये कौन सी, ये तो मोहब्बत है। इससे बड़ी खुबुल वतनी और क्या होगी, और इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी कि आप हमारे हुकूक को पामाल करते जाएं। मुसलसल आप हमारे हुकूक के ऊपर ढाका डालते जाएं। क्या हम बराबर के शहरी नहीं हैं पाकिस्तान के? क्या हम बराबर का हक नहीं रखते इस मुल्क पे? क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं कि आप एक तरफ तो पूरे मुल्क में मुवासिलात का जाल बिछा रहे हो, एक तरफ तो आप पूरे मुल्क में खूबसूरती के लिए, सियाहत के लिए इक़दामात कर रहे हो, जबकि दूसरी तरफ ज़िला कुरुम जैसे खूबसूरत इलाके को आपने नज़रअंदाज किया है। आप ये देखें कि ज़िला कुरुम, अब पहला मोटरवे जो हम मांगते हैं इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ट्रेड के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से ये एक इंटरनेशनल रूट है, और इसकी दूसरी बड़ी अहमियत यह है कि पाकिस्तान का ये स्विट्ज़रलैंड है। इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे वज़ीर आज़म ने भी इस मुल्क का स्विट्ज़रलैंड कहा। उसने कहा कि ये स्मॉल पैराडाइज है। इस इलाके को उन्होंने स्मॉल पैराडाइज कहा, और इस इलाके के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पर 2 दफ़ा इस इलाके का विज़िट किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जानिशीन खुद को समझने वाले, खुद को जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे बनने वाले कि हमने एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया और हमने एटमी धमाके किए। नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब, हम शहबाज शरीफ से ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, आपने ज़िला कुरुम को क्यों नज़रअंदाज किया है? क्या आप यहाँ नहीं आ सकते? क्या आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, स्कूल्स और मोटरवे नहीं दे सकते? आपने किस बेस पे इसको नज़रअंदाज किया है? हम यही चाहते हैं कि आप यहाँ पर आ जाएं। अगर आप वाकई पूरे मुल्क में बराबर सहूलियात देना चाहते हैं तो आप ज़िला कुरुम में आ जाएं, और आप यहाँ पे देखें कि हमारा जो दूसरी बड़ी ज़रूरत एक मोटरवे के लिए, जिस चीज़ की दूसरी बड़ी ज़रूरत है वो क्या है? वो है सियाहत। ये छोटा स्विट्ज़रलैंड है। अगर आप यहाँ पे रोड्स बनाएंगे, ज़िला कुरुम के मुख्तलिफ छोटे छोटे धरे, मुख्तलिफ सरसब्ज वादियाँ, जिस पे हर वादी से चश्मे बहते हैं, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। अफसोस इस बात की है कि अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन होता, यहाँ पे बड़े बड़े रेस्ट हाउसेस होते, यहाँ पे रसाई होती, तो बहुत आसानी के साथ जो है लोग यहाँ पर सियाहत के लिए आ सकते थे, ये मुल्क तरक्की कर सकता था। अफसोस तो इस बात की है हमें कि आपने अभी तक इस इलाके को मतलूबा सहूलियात नहीं दी, इस इलाके को टोटली मुकम्मल तौर पर आपने नज़रअंदाज किया। तो हम
اس علاقے کے لیے جو موٹر وے کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کا سیکنڈ امپورٹنٹ ضرورت یہ ہے کہ یہ سیاحت کے لیے یہاں پر بین الاقوامی پورے دنیا سے یہاں پر لوگ آ سکتے ہیں، یہ سیاحت کا بین الاقوامی مرکز بن سکتا ہے، تو اس کو کیوں آپ نے نظر انداز کیا؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے موٹر وے کی سہولت دی جائے، اور پھر جو KPK کی حکومت ہے، جو ابھی بھی عمران خان کے انڈر چل رہی ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے اس علاقے کے ساتھ جو ظلم کیا، 2 سیٹیں یہاں پہ ان کی ہیں، سب سے زیادہ ووٹ یہاں تحریک انصاف نے لیا، لیکن تحریک انصاف کا انصاف یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ پارا چنار کا جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کیا ہے کہ نہیں، وہ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل شامل ہے کہ نہیں، ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے، ابھی تک اس علاقے کے MNA صاحب نے بھی کنفرم نہیں کیا۔ اگر آپ نے پارا چنار ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو شامل نہیں کیا ہے تو ہم اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہیں، ہم اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہم کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KPK صاحب، آپ کے اس بے انصافی کو ہم بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ کیونکہ آپ نے ایک نوٹیفائی چیز کو کیوں ابھی تک روک رکھا ہے؟ ہم KPK گورنمنٹ سے، وزیر صحت سے اور سیکٹری صحت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہسپتال کی کنفرمیشن جلد از جلد کی جائے اور اس کو EDP 2022 اور 23 میں ہر حال میں شامل کیا جائے۔ ہم اس مطالبے سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بالکل اس مطالبے کے اوپر کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب، آپ ہمارے اس پروجیکٹ کو کسی حال میں بھی نہیں روک سکتے۔ ہم مسلسل پچھلے سال آپ سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ اپ گریڈ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پارا چنار، بار بار ہم نے مطالبہ کیا، کیونکہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہ بہت انتہائی دردناک حالت میں ہے، اس کی ہم اپ گریڈیشن چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صدا ہاسپٹل کی اور علیزیہ ہاسپٹل کی بھی اپ گریڈیشن چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ ان اسکیموں کو جلد از جلد اس EDP میں شامل کیا جائے۔ اگر یہ EDP میں شامل نہیں ہوا تو ہم اس کے خلاف ہر طرح کا احتجاج کریں گے، ہم 1 انچ بھی اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا اور بنیادی مطالبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام میڈیکل کالجز کا اعلان کیا، اس میں ضلع کرم کے لیے جس میڈیکل کالج کا آپ نے اعلان کیا تھا اور 3 سال پہلے جو آپ نے اعلان کیا تھا، اس پر ہم عمل درآمد چاہتے ہیں۔ ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم آپ کے سیکٹری کے، آپ کے وزیر کے ہاؤسز کا گھیراؤ کریں اور ہم وہاں پر صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں، ہمیں اس پہ مجبور نہ کریں۔ اور ساتھ ہی میں کرم ایجنسی کے تمام عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے حقوق کے لیے بیدار ہو جائیں۔ کبھی آپ کو ایک MNA بتاتا ہے کہ جی ہم نے فلاں چیز کر دی ہے، اتنے ارب ایلوکیٹ ہو چکے ہیں، اچھا آپ واہ کرتے ہیں، پھر ہمیں دوسرا MPA بتاتا ہے کہ نہیں وہ تو میں نے کر دی ہیں، پھر ہم واہ کرتے ہیں، پھر ہمیں تیسرا MPA بتاتا ہے کہ وہ تو میں نے کر دی ہیں، ہم پھر واہ کرتے ہیں۔ اچھا جا کے ادھر دیکھیں، وہاں پر بجٹ میں جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں سنگل روڈ جو منظور ہوا ہے، یعنی جس پہ ہمارا MPA MNA جناب فخر زمان صاحب فخر کرتا ہے کہ جی یہ میں نے منظور کیا ہے۔ اچھا اگر آپ نے منظور کیا ہے تو آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بجٹ میں اس کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے ہیں؟ ٹل پر چنار روڈ اگر سنگل منظور ہوا ہے، اس پہ آپ فخر کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے باعث شرم اور باعث افسوس ہے کہ وزیرستان کے لیے تو موٹر وے بنے اور وہ موٹر وے لے کر بھی دوسری چیزیں لے رہے ہیں، ان سے دوسرے مطالبات کر رہے ہیں، اور آپ سنگل روڈ دے کر اور بجٹ میں آپ کو ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ کتنے پیسے رکھے گئے ہیں، اور آپ سنگل روڈ پہ بھی فخر کرتے ہیں۔
ہونا تو یہ چاہیے ایز اے لیڈر آپ کو اس قوم کو آگے لے کے جانا چاہیے. فخر زمان صاحب آپ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتے, آپ یہ مطالبہ کرتے کہ جب سوات کے لیے آپ 2 موٹر وے دے سکتے ہیں, ڈی اے خان کو 2 موٹر وے دے سکتے ہیں, شانگلہ کو موٹر وے دے سکتے ہیں, تو ضلع کرم کے عوام نے کون سا جرم کیا ہے؟ ضلع کرم کے عوام کیا کیوں پیچھے ہیں کسی سے کہ آپ ان کو سنگل روڈ دے رہے ہیں؟ لیکن افسوس ہے آپ تو فخر کرتے ہیں, آپ تو وزیر اعلیٰ کو داد دیتے ہیں اس چیز پر. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے فنڈ کی کٹوتی کرتا ہے, آپ کے فنڈ کو کاٹ کاٹ کر دوسرے جگہوں میں دے رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مبارک ہو. ٹھیک ہے, پہلے آپ یہ کنفرم کریں, تمام عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کنفرم کریں کہ ٹل پر چنار جو سنگل روڈ منظور ہوا ہے اس کے لیے کتنا پیسہ ایلوکیٹ ہوا ہے. یہ تو دیکھ لیں نا, یہ تو بجٹ میں دیکھ لیں. اس کے بعد بے شک داد دے دیں, وہ سب کو داد دے دیں. اچھا, ہمارا جو منسٹر صاحب ہے وہ ابھی تک پھولوں سے فارغ نہیں ہوا. جناب منسٹر ساجد حسین توری صاحب, وہ ابھی تک پھول وصول کر رہا ہے, ابھی تک مبارکباد وصول کر رہا ہے. ابھی تک اس کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ مطالبہ کریں. شہباز شریف کے ساتھ دن رات بیٹھتا ہے, ہر اجلاس میں ہم ٹی وی پہ ماشاءاللہ سے آج کل تو روز جناب ساجد حسین توری صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ ہر روز بیٹھتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ. اچھا, وزیر اعظم سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ہمیں کیوں موٹر وے نہیں دیا, ہمیں یہ کیوں رائٹ نہیں دے رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ یعنی ایک نارمل ایم این اے وہ تو جا کے ساری چیزیں مانگ لیں, اس کو تو یونیورسٹی بھی دیں, اس کو تو کیڈٹ کالج بھی دیں, اس کو تو دوسرے جو اسکولوں کا سسٹم ہے وہ بھی دیں, اور اس کو تو آج نیا ابھی میں نے پوسٹ کر دی ہے, مبارکباد بھی دی ہے, پورے وزیرستان کے عوام کو مبارکباد دی ہے کہ الحمدللہ تمہارے جو ایم این اے ہیں بہت بہادر شخص ہیں, اس نے آپ کے لیے آج کئی ڈگری کالجز وزیرستان کے لیے پروو ہو گئے ہیں. تو وزیرستان کے عوام کو میں یہاں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یقیناً لیڈر از اے لیڈر کریٹ مور لیڈرز. بٹ افسوس ہے کہ ہمارے ہاں جتنے ہیں وہ فالوورز کریٹ کر رہے ہیں, مریدین کریٹ کر رہے ہیں. یہ ان کو مرید چاہیے, یہ انہوں نے مرید کریٹ کیے, انہوں نے لیڈرز کریٹ نہیں کیے, کیونکہ لیڈر تو لیڈرز کو کریٹ کرتا ہے نا. اب وزیرستان کا بچہ لیڈر بنے گا, وزیرستان کا بچہ لیڈر بنے گا, لیکن ہمارا بچہ جو ہے ایک فالوور بنے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم ساجد حسین توری صاحب سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ ہمیں اپنا حق دے, اس کو سپیک میں بھی شامل کریں اور ہمیں موٹر وے بھی دیں. یہ دونوں چیزیں ہمارا رائٹ ہے, ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں. اچھا, اب ہم باقی جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان صاحبان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو آپ قوم کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ نے کون سی ہماری بات نہیں مانی, کیوں نہیں مانی, اور اس کو جرت کیسے ہے کہ وہ ہمارے اس عوام کو جس نے ان کو ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو, وہ آپ کی بات نہ مانے. وہ کیسے نہیں مانے گا؟ یہ تعصب نہیں چلے گا. اب قرم ایجنسی بالکل مسلمان ہو گیا ہے, اب قرم ایجنسی پورے کا پورا مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, اب کسی تعصب کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ مطالبہ کریں وزیر اعلیٰ سے کہ وہ کوہستان جا سکتا ہے, وہ کیا پارا-چنار نہیں آ سکتا؟ کیا پارا-چنار اسے بہت دور ہے؟ کیوں نہیں آ رہا ہے پارا-چنار؟ یہاں پر آ جائیں. ابھی عمران خان زندہ ہے, الحمدللہ ابھی عمران خان زندہ ہے. آپ ابھی تک وزیر اعلیٰ ہے, ابھی اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہمیں اپنے حقوق دیں, ہمیں احتجاج پر دھرنوں پر مجبور مت کریں, ورنہ ہم دیں گے, دھرنے بھی دیں گے, احتجاج بھی کریں گے. ہم ان مطالبات سے 1 انچ بھی نہیں پیچھے ہٹیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مطالبہ کہ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو, جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, اس کو فوراً اپ گریڈ کیا جائے اور اس کو بجٹ 2022-23 میں لازم شامل کیا جائے. اور دوسرا بڑا جو ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے ہاسپٹلز ہیں صدا, علیزے, ان تمام ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کیا جائے اور ان کو مطلوبہ سہولیات تمام فراہم کی جائے. اور تیسرا بڑا مطالبہ ہمارا موٹر وے کا ہے.
جو کہ ٹل پرچنا روڈ کا نہیں ہے. ہمارا مطالبہ موٹر وے کا ہے. ہم اسے 1 انچ بھی نہیں پیچھے ہٹیں گے. یہ ٹرین جاری رکھیں. انشاءاللہ یہ ٹرین جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے مطالبات منوائے نہیں جاتے. والسلام.